أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سورة البقرہ کا تیسرا رکوع ہے. کل ذکر ہوا تھا توحید کا. 2 آیتوں میں توحید کا مسئلہ بیان ہوا تھا. آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22. اب آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25. 3 آیات میں اللہ نے رسالت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ذکر ہے. رسالت کا مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، اللہ کا نمائندہ، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے آخری رسول ہے. آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. آپ کے بعد رسالت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ ختم ہے. اور قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے اور یہ آخری امت ہے. اس کے بعد دنیا کا اختتام ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 40 سال کا عرصہ آپ نے مکہ مکرمہ میں نبوت سے قبل گزارا. 40 سال کے دوران پوری قوم نے، قبیلے نے، علاقے نے، لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ بڑا سچا اور بڑا امانت دار ہے، معاملات کا بڑا کھرا ہے، اصول کا بڑا پکا ہے. خود کہنے لگے امین اور صدوق ہے، بڑا سچا ہے، بڑا امانت دار ہے. لیکن 40 سال کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے. اور اس میں کیا پیغام تھا؟ مین بات یہ تھی کہ اللہ ایک ہے. بس ایک ہی بات بتائی. یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں اور اتنے تم نے خدا بنا رکھے ہیں، سب باطل ہیں. اللہ ایک ہے. اس ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو. اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے. بس یہ 2 باتیں ایسی تھی کہ ان کے پرانے طریقوں سے، باپ دادوں کے دین سے یہ ٹکرا گئے. یہ باتیں ٹکرا گئی. اب بجائے سمجھنے کے، ماننے کے، وہ مخالف ہو گئے. ایک آدمی نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، اب کیسے بولیں گے؟ کہنے لگے نہیں، یہ تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. اب اس پہ آپ کی مخالفت شروع ہو گئی. قرآن کی مخالفت شروع ہو گئی. کس بات پہ مخالفت شروع ہوئی؟ کہ اللہ ایک ہے. کہنے لگے ایک اللہ ہونے کی بات نہ کرو. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. اصل یہ نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں اصل اللہ ہے، وہ کہتے تھے. لیکن یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنے گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. یہ جو ہمارے معبودان باطلہ ہیں، یہ اللہ کا قرب ہمیں دلائیں گے. آپ ان کی مخالفت نہ کریں. اس پر آپ کی مخالفت شروع کی، قرآن کو غلط کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے. فرمایا ایک تو ہمارا بندہ ہے، ایک تو یہ ہمارا رسول ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اس پر جو کتاب نازل ہوتی ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے. اور اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایک کام کر لو. ایک یہاں پر فرمائیں ایک چھوٹی سی صورت، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے نا. مدنی صورت تو بعد میں نازل ہوئی. ترتیبی کتابی الگ ہے، ترتیبی نزولی الگ ہے نازل ہونے کی.
پچھلی صورتوں میں یہاں ایک چھوٹی سی صورت کا ذکر کیا، چیلنج دیا، اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تمہیں چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ۔ سورہ یونس کے اندر بھی یہی کہا، ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑا ہے، خود سے بنا کے لایا ہے؟ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تم اہل عرب و فصیح بلی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ایک چھوٹی سی صورت تم بنا کے لیے۔ سب سے پہلے قرآن کریم نے ان کو چیلنج دیا، 15ویں پارے میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تم سب مل کر کے، جنات کو، فرشتوں کو، انسانوں کو، اللہ کے علاوہ جو ہے سب کو ملا لو اپنے ساتھ، اور اس قرآن جیسی کتاب بنا کے لیے، اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لیے۔ جب نہیں بنا سکے تو دوسرے نمبر پر قرآن کریم نے ان کو چیلنج دیا، سورہ ہود پارہ نمبر 12 میں ہے، ام یقولون افترا، کیا لوگ کہتے ہیں محمد نے اس قرآن کریم کو گھڑا ہے؟ قل، اگر گھڑا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تم 10 صورتیں بنا کے لیے، اس قرآن جیسی 10 صورتیں تم بنا کے لیے، ہم مان لیں گے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اگر آپ کے اس چیلنج کو یہ لوگ قبول نہ کریں، نہ مانیں، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب اس کو بھی نہیں لا سکے تو قرآن نے تیسرا چیلنج دیا کہ ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لیے۔ سورہ یونس میں بھی کہا، ام یقولون افترا، کیا لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو خود سے بنایا ہے، گھڑا ہے؟ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ایک چھوٹی سی صورت بنا لو اور اللہ کے علاوہ سب کو اپنے ساتھ ملا لو۔ پھر آگے فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ۔ فرمایا انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ ایک آدمی کسی چیز کو سنے، دیکھے، پھر اس کا رد کرے، بات سمجھ میں آتی۔ ایک آدمی دماغ میں، ذہن میں یہ بٹھا لے مجھے اس کو دیکھنا ہی نہیں، مجھے اس کو سمجھنا ہی نہیں، مجھے سننا ہی نہیں ہے، تو اس سے آپ کیا بات کرو گے؟ جب ایک آدمی سنے ہی نہیں، قریب آنے کو تیار نہیں، دیکھنے کو تیار نہیں، تو آپ اس سے کیا بات کریں گے؟ فرمایا انہوں نے کتاب کو دیکھا ہے، نہ کہ ذہن بنا لیا ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس کو۔ پھر یہاں پر اسی چیلنج کو دوبارہ دے کے دوہرایا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے، جو ہم نے اتاری ہے اپنے بندے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، پس لاؤ ایک چھوٹی سی صورت اس قرآن جیسی، چھوٹی سی۔ دیکھو سورت عربی گرامر کے اصول کے مطابق نکرہ ہے، نکرہ کا مطلب کوئی بھی صورت بنا کے لو، 114 صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت ہے سورۃ العصر ہے، سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الاخلاص ہے، ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لو، اور اکیلے بھی نہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن سے تم نے مدد لینی ہے ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو، نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، نہیں بنا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بس بچو، تقویٰ کے معنی بچنا، ڈرنا، دونوں معنی آتے ہیں۔ فَاتَّقُوا، پس بچو، فَاتَّقُوا، پس ڈرو، اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ آگ جب جلائی جاتی ہے تو اس میں لکڑیاں ڈالتے ہیں نا، لکڑیاں ڈالتے ہیں، مختلف چیزیں جو آگ جلانے والی ہوتی ہیں،
تو فرمایا آگ جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے گی؟ لوگ اور پتھر۔ اب لوگ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے ساتھ شریک بنایا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پتھر کیوں؟ پتھر کا قصور نہیں ہے، یہ پتھروں کو معبود اور خدا سمجھتے تھے۔ فرمایا دیکھو آج وہ پتھر اور تمہارے خدا بھی دیکھو آگ کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا ڈرو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، وہ آگ تیار کی گئی ہے کن لوگوں کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا، یہ اسلوب قرآن ہے، اس کو کہتے ہیں اسلوب، انداز۔ جہاں قرآن کریم اللہ کے نافرمانوں کا ذکر کرتا ہے وہاں نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے، جہاں تقویٰ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کے نافرمانوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ انسانی مزاج مختلف ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے دنیا میں اچھے نیک عمل کیے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری سناؤ؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں۔ کلما رزقوا منہا، جب کبھی رزق دیا جائے گا ان لوگوں کو ان باغات میں سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزقا، کوئی بھی رزق، قالوا، وہ اہل جنت کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں دیا گیا تھا اس سے پہلے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے سیب دیکھیں گے دنیا کے پھل، جب جنت کے اندر پھل دیکھیں گے اس کی شکل تو کہنے لگے گی تو وہی پھل ہے جو دنیا میں بھی ہمیں ملتے تھے، یہ پھل تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے تھے، دنیا میں بھی کھاتے تھے، لیکن جب اس کو چکھیں گے تو اس کے ذائقے میں، دنیا کے پھلوں کے ذائقے میں آسمان اور زمین کا فرق ہوگا۔ وہ جنت کے پھل ہیں، جنت کی نعمتیں، یہ مطلب بھی لکھا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد آئے دن جنت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک دن پھل کھائیں گے، اگلی مرتبہ جب اس پھل کو چکھیں گے اس کا مزہ اور ہوگا، اس سے اگلی مرتبہ جب چکھیں گے اس کا مزہ اور ہوگا۔ اسی طریقے سے جہنم کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا جائے گا ان کو وہ رزق ملتا جلتا ایک جیسا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی ان باغات میں پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو دنیا کی عورتیں ہوں گی، دیکھیں وہاں تو سارے بڑھاپا ختم ہو جائے گا، موت ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، غم ختم ہو جائیں گے، سب چیزیں ختم۔ جنت عمل کی جگہ نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ خواہشات کرتے ہیں یہ بھی ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا۔ اگر دنیا کے اندر دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ ہر خواہش پوری ہونے لگے اور ہر نعمت ملنے لگے تو انجام یہ نکلے گا انسان خودکشی پر آ جائے گا، یا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اطمینان نہیں ہوتا، اس کا انجام یہ نہیں، ہر نعمت پوری ہونے لگے انسان خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسا رکھا، یہ صرف جنت ہے، خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جنت میں جو تمہارے دل چاہیں گے، اور وہ نعمتیں تمہیں ملیں گی جو تم مانگو گے، جو مانگو گے اللہ دیں گے۔ اب دیکھیں مین چیز کیا ہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ ہم جو ابھی روزہ رکھا ہے بیٹھے ہوئے، روزہ ہمارا شروع ہو گیا، کب سے؟ صبح صادق سے روزے کا آغاز ہو گیا، کب تک رہے گا؟ غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک۔ کتنے چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے؟ کھانا پینا، اپنی جائز خواہش پوری کرنا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنی محنت جاری ہے، جنگ ہے، جھگڑے ہیں، اختلافات ہے، حرص ہے، لالچ ہے، اختلافات ہے، سب کی بنیاد کیا ہے؟ سب کی بنیاد یہ تین چیزیں، کھانا پینا۔ اگر یہ خواہشات انسان کو بغیر بن مانگے ملنا شروع ہو جائے، بغیر مانگے یہ نعمتیں سب ملے، جھگڑے ختم۔ جنت میں یہ چیزیں ملیں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے وہاں پر یہ سب چیزیں، مادی نعمت، سب نعمتیں بھی رکھی ہے۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں، جنات میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ۔
ہر قسم کے عیب سے پاک۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بیماریاں رکھی ہیں، عورتوں کی الگ بیماریاں ہیں، مردوں کے لیے الگ رکھی ہیں، ان سب چیزوں سے پاک۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔